الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الشرک لظلم عظیم صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ جو تلاوت کرنے کی سعادت اللہ رب العالمین نے بخشی ہے، اس کا ترجمہ یوں ہے: بے شک شرک عظیم ظلم ہے، اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، گفتگو چل رہی تھی شرک کے بارے میں۔ ریپیٹیشن ہے کہ شرک کیا ہے، اس کی لغوی جو تعریف ہے وہ علامہ ابن منظور رحمۃ اللہ علیہ نے لسان العرب، جو عربی کی سب سے بڑی لغت کی کتاب ہے، اس میں فرمائی ہے، جس کا مفہوم یوں ہے کہ صفت ایک ہو، اس میں دو یا دو سے زیادہ شریک ہو جائیں بالکل ہو بہو اسی صفات کے ساتھ، سیم ٹو سیم، تو شرک ہے، ادروائز نہیں ہے۔ اور اس کی شرعی تعریف یہ ہے کہ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کو عبادت کے لائق سمجھے، یا اللہ کو بھی عبادت کا لائق سمجھے اور باقی اس کے ساتھ اور کو بھی لائق سمجھے، چاہے وہ انبیاء ہوں، صدیقین ہوں، شہداء ہوں، صالحین ہوں، کوئی بھی ہو، جمادات میں سے ہو، پہاڑ ہو، خجر ہو، کوئی چیز ہو، پتھر ہو، آسمان ہو، سورج ہو، آگ ہو، کوئی بھی چیز ہو، ستارہ پرست ہو، تو وہ شرک ہے۔ اب کچھ لوگ تنگ نظر ہوتے ہیں جب اس دار فانی سے نیک لوگ رخصت ہوتے ہیں، جیسے انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، اولیاء اکرام ہیں، بے شمار گروہ ہیں اس لیول کے جو اللہ تعالیٰ کے ولی ہوتے ہیں، جو اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ یہ سارے گروہ اللہ کے بہت قریب ہیں چاروں۔ تو تنگ نظر جو ہوتے ہیں جب لوگ عقیدت سے ان کی قبروں پر پھول نچھاور کرتے ہیں، چادر چڑھا دیتے ہیں، اس کے حق میں نہیں ہیں، اسے شرک اور بدعت کہتے ہیں، وہ میت سے کسی قسم کے سطر یا کپڑے کے انتصاب کو ناجائز قرار دیتے ہیں، لیکن خود ایسا نہیں کر سکتے، خود ایسا نہیں کر سکتے، کبھی بھی نہیں کر سکتے کہ ان امتیوں کو جو ان کے قبضہ اختیار میں ہوں، جیسے ماں باپ، بہن بھائی، اولاد ہوتی ہے، شرک و بدعت کے خوف سے انہیں ننگا ہی دفن کر دیں۔ کپڑا تو دینا پڑتا ہے، کفن، یا پھر شرک و بدعت کے خوف کی بنا پر کم از کم یہ وصیت کر جائیں کہ میری میت کو برہنہ یعنی ننگا بالکل نہلا دھلا کے دفنا دینا، چونکہ پردہ تو قبر میں بہت ہے، ویسے بھی منو مٹی بھی اوپر آ جاتی ہے اور چاروں طرف سے اندھیر نگری ہے، اندھیرا ہے، کیونکہ مروجہ مفہوم و شرک و بدعت جو وہ کہتے ہیں، جو شرک و بدعت کی تعریف کرتے ہیں، ان کے مطابق تو یہ بھی سب سے بڑا شرک ہے کہ جسے فطرت نے برہنہ پیدا کیا ہے، اس نے ہوش سنبھال کر ساری عمر کپڑے کیوں زیب تن کیے پھر، اور پھر بعد مردن ان اسباب دنیا کو جو بصورت کفن ہے اس کو شریک سفر آخرت میں کیوں کیا ہے، کیوں ساتھ لے کر گیا ہے، اور اس طرح فطرت کی عطا کردہ برہنگی یعنی ننگے پن کو بدعت کفن سے کیوں ڈھانپ دیا ہے۔ اگر عزیزان گرامی قدر، یہ تو قبر کے اندر کی بات ہے نا کفن، اگر مزارات پر چادریں اور پھول چڑھانے کا ثبوت قرآن مجید سے طلب کیا جائے تو پھر یہ بھی بتانا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی کس آیت میں یہ حکم فرمایا ہے کہ تم میرے پاس کفن پہن کر آیا کرو۔ مگر افسوس اس بات کی ہے کہ ایسی باتوں کو کوئی بھی شرک و بدعت نہیں کہتا، کوئی جواب بھی نہیں دے سکتا۔ قرآن مجید میں کہیں بھی کفن دفن نہیں ہے۔ یہ تو میرے آقا اور مولا
آپ کے آقا اور مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارا پردہ رکھا ہے، کپڑے پہنا کے خوشبو لگا کے بھیجا ہے، کیونکہ انہوں نے بھی اپنی قبر میں زیارت کرانی ہے۔ تو وہ وصیت نہیں کر سکتے کہ مجھے ننگے پن میں دفن کرنا، بحالت برہنگی سپرد خاک کر دینا۔ عزیزان گرامی قدر، بہت سی دنوں سے گفتگو چل رہی ہے، تو ثابت یہ ہوا کہ میت کے لیے کفن کا اہتمام صرف اس لیے کیا جاتا ہے کہ اس کی انسانی عظمت کا اعزاز ہے، اسے مزید اعزاز سے نوازا جائے۔ اس کے مرنے کے بعد اور کیا دے سکتے ہیں آپ اسے؟ یا اگر وہ اس قابل ہے، اتنا نبیوں میں سے ہیں، صدیقین میں سے ہیں، شہداء میں سے ہیں، صالحین میں سے ہیں، تو خراج عقیدت پیش کیا جائے، ان کی آرائش و زیبائش کی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کا تو کوئی بزار نہیں ہے، اللہ کی کوئی قبر نہیں ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ یہ تو وہی عام سمجھانے کی بات کہ بھی یہ شرک بدعت نہیں ہے۔ ہاں، قبر کا طواف حرام ہے، قبر کو سجدہ حرام ہے، قبر والے کو سجدہ حرام ہے، چاہے وہ زندگی میں ہے چاہے وہ مرنے کے بعد ہے۔ سجدہ صرف اللہ ہی کو ہے۔ عقیدت سے جانا، اس کے لیے دعائے مغفرت کرنا، درجات کی بلندی کے لیے دعا کرنا تاکہ ان کے درجات بڑھے، اور چونکہ وہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں تو اس لیے اللہ کی بارگاہ میں اپنے لیے دعا کرنا کوئی شرک و بدعت نہیں ہے۔ مردوں کو تو نہیں پکار سکتے نا آپ۔ تو جو خاص لوگ ہیں ان کے نزدیک فلسفہ کفن کچھ اور نوعیت کا حامل ہے۔ ان کے خیال میں جب فوت ہونے والا انسان کفن پہن کر بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوتا ہے تو اس کی زبان حال یہ کہہ رہی ہوتی ہے، سید امجد حیدرآبادی رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی، ضائع فرمان سرفروشی کو میری، ضائع فرمان سرفروشی کو میری، مٹی میں ملا نہ گرم جوشی کو میری، مٹی میں ملا نہ گرم جوشی کو میری، آیا ہوں کفن پہن کے اے رب غفور، آیا ہوں کفن پہن کے اے رب غفور، دھبا نہ لگے سفید پوشی کو میری، دھبا نہ لگے سفید پوشی کو میری۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا